کہ ان کا بہت بڑا ایک مسئلہ تھا، اس کے لیے ان کو ایگریکلچر مال تک کی ایکسس دی جائے گی اور پنجاب حکومت کے اندر اس کی ہیوج فنڈنگ شامل ہے۔ اس میں پہلی دفعہ تاریخ میں یہ بڑے فخر سے میں بتانا چاہوں گی کہ ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر جو ای میکنائزیشن ہے، جو ٹریکٹر سے اوپر جو ایڈوانسڈ مشینری ہے ایگریکلچر کی، اس کو انڈیجنائزیشن کی، اس کی مینوفیکچرنگ پنجاب کے اندر ہو، پاکستان کے اندر ہو، اس کے لیے بجٹ شامل کیا گیا ہے، جس کو انڈیجنائزیشن آف ای میکنائزیشن آف ایگریکلچر کے پروگرام کے نام سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سولر ٹیکنالوجی ہے، اس میں بھی ڈیولپمنٹ سائٹ پہ فنڈ رکھا گیا ہے کہ اس کی بھی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور اس کی مینوفیکچرنگ جو ہے ایگریکلچر سیکٹر میں، وہ بھی پاکستان اور بالخصوص پنجاب کے اندر اس کو پروموٹ کیا جائے۔ اسی طرح جو سیڈ ہے ایگریکلچر میں، اس کو بھی کینولا سیڈ، آئل سیڈ جو ہیں، ان کی پروموشن کے لیے بھی اس بجٹ میں پیسے رکھے گئے ہیں تاکہ ہم لوگ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں اور ایکسپورٹ پروموشن آئل سیڈز کی جو ہارویسٹنگ ہے اس کے ساتھ ہو۔ اسی طرح جو لوکل گورنمنٹ ہے، اس میں پہلی دفعہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، یہ بڑی حیرانگی ہوئی یہاں آ کر، وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ پرائیورٹی اور اولین ترجیحات میں شامل ہے کہ پنجاب کے پورے صوبے میں بلا تفریق، کہ کوئی ساؤتھ پنجاب ہے، کوئی نارتھ پنجاب ہے، پورے پنجاب کے صوبے میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اینڈ ٹو اینڈ منصوبہ لایا جا رہا ہے۔ اور اس کے اندر جو لوکل گورنمنٹ کے اس میں 127 بلین سے 322 بلین، 177 سے 322 بلین، جس میں صرف جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کی مد میں 120 بلین ڈالے گئے ہیں، جس میں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی پوری سائیکل ہے ڈسپوزل تک، اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو اور لوکل گورنمنٹ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سروسز، چاہے وہ ہیلتھ کی ہوں، چاہے وہ یونین کاؤنسل کے اوپر سالڈ ویسٹ کی ہوں، جو صاف ستھرا پنجاب کا منصوبہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو فارسٹ، وائلڈ لائف اور فشریز میں ایک تاریخی اضافہ ہوا ہے، کیونکہ پنجاب کی جو ڈائیورسٹی ہے وہ اس کے اندر پہلی دفعہ اتنی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، اور شرمپ فارمنگ اور ایکوا کلچر کے اندر 6 بلین کی رقم کے ساتھ جو فارمر ہے اس کو پہلی دفعہ یہ انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے، اور اب پہلی ہماری جو منصوبہ ہے پائلٹ کا وہ شروع ہو چکا ہے، اور اگلے سال کے لیے ہم نے 6 بلین رکھا ہے تاکہ اینڈ ٹو اینڈ جو شرمپ اور ایکوا کلچر فارمنگ ہے اس کو پنجاب کے اندر زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے۔ اور وائلڈ لائف اور فشریز اور فارسٹ کے اندر، کیونکہ فارسٹ آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو جنگلات میں آگ لگ رہی ہے تو ہمارے پاس وہ اکوپمنٹس کی کمی تھی اور اس طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی کمی تھی۔ اسی طرح وائلڈ لائف کا آج تک پنجاب میں کوئی سینسز ہی نہیں ہوا، جو انوائرمنٹل آرگنائزیشنز ہیں وہ کرتی ہیں، لیکن اس کی مد میں 17 بلین سے 25 بلین کا اضافہ کیا گیا ہے، اور یہ تینوں سیکٹرز کو اس کے اندر انکلوڈ کیا گیا۔ اسی طرح جو ماحولیات ہے، کلائمیٹ چینج ہے اور انوائرمنٹ ہے، اس کے ڈپارٹمنٹ کو کے اندر بھی ایک ہیوج فنڈنگ کے ساتھ جو کہ 16 بلین تھی اس کو بڑھا کر 3.5 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر جو بہت بڑا ایک منصوبہ آ رہا ہے وہ اسموگ لیس لاہور کا جو منصوبہ ہے۔ لاہور کے شہریوں کو میرے سے زیادہ یہ علم ہے کہ کس طرح جو اسموگ ہے وہ مسئلہ ہے، لیکن پہلی دفعہ اصل عملاً ایکشن پلان کے اوپر بجٹ کو ایلوکیٹ کر کے اس کو مختص کر کے اسموگ لیس پنجاب کا ایک اور لاہور کا ایک انٹیگریٹڈ پلان تمام سیکٹرز کے ساتھ مل کر بنایا گیا ہے، اور پچھلے 2 ماہ سے اس کے اوپر عمل جاری ہے۔ اور اس کے اندر پہلی دفعہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کو انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹی کے اندر تبدیل کیا جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس کسی بھی انفارمڈ پالیسی میکنگ کے لیے ہمارے پاس بسپ کا ڈیٹا ضرور موجود ہے، ہمارے پاس نادرا کا ڈیٹا موجود ہے، لیکن ایک کنسالیڈیٹڈ ڈیٹا جو ہے اس کی شکل میں پنجاب کے اندر پہلی دفعہ پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری، جس کے اندر تمام لوگوں کا شمار کر کے منصوبہ بندی کی جائے، ٹارگٹڈ منصوبہ بندی کی جائے، اس کا عمل شروع ہو گیا ہے، اور اس منصوبے کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی خاص ہدایت کے اوپر، جس کی نگرانی بھی وہ خود کر رہی ہیں، اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو آپ نے دیکھا کہ وفاق کے اندر شہباز شریف صاحب نے مہنگائی میں کمی دیکھنے کو آئی ہمیں پچھلے 3 ماہ میں، لیکن اس کے باوجود جو سیلری انکریز ہے سرکاری ملازمین کا 1 سے 16 گریڈ کو، اس کو 25% اور 17 سے 22 گریڈ کو 20% اور پینشن میں 15% اضافے کا
पंजाब ने भी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब ने दी है। इसी तरह जो मिनिमम वेज है उसको 37,000 रुपये पर किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है कि 1 ट्रिलियन जो ओन सोर्स रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा इनोवेशन के साथ, एफिशिएंसी के साथ, जो कि 960 का फिगर है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने उसको 1 ट्रिलियन का हदाफ जो है उसमें शामिल किया गया है। और उसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू मुश्तबा शजाउर रहमान साहब करेंगे कि उसको किस तरह एक पॉलिसी मिक्स के साथ, ज़्यादा इनोवेशन के साथ, ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ उसमें इजाफे को ज़रूरी बनाया जाएगा। इसी तरह आपको याद होगा कि पिछले 16 माह में जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जब इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया गया और अपनी सियासत से बालातर होकर पॉलिटिकल किसी भी उसमें जाए बगैर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया गया, दुरुस्त फैसले किए गए। हमें मालूम था कि हम इलेक्शन में जा रहे थे, लेकिन मईशत के साथ किसी किस्म का कोई खिलवाड़ नहीं हुआ और एक रिस्पॉन्सिबली ज़िम्मेदारी के साथ वो फैसले किए गए, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की जो मईशत है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। और ये बजट भी उस दुरुस्तगी और उस सिमत को रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान की मईशत इन साला दोबारा से स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। इसी तरह जो सहाफ़ी बरादरी है उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस और वेलफेयर फ़ंड का कायम किया गया है 1 बिलियन की फंडिंग के साथ। इसी तरह जो आर्टिस्ट वेलफेयर एंडाउमेंट फ़ंड है उसमें भी 1 बिलियन का इजाफा किया गया है। पंजाब के अंदर कल्चर और इंफॉर्मेशन के अंदर 4 बिलियन से 10 बिलियन तक उसको दिया गया है कि जितनी हमारी आर्कियोलॉजी साइट्स हैं, जितनी हमारी कल्चरल साइट्स हैं, जितनी हमारी कल्चर के एस्पेक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन के एस्पेक्ट्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए जैसे वफाक में है। तो इसीलिए 4 बिलियन से 10 बिलियन का इजाफा किया गया। इसी तरह ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटीज़ की मद में 2 बिलियन से 5.5 बिलियन का इजाफा किया गया है। जितनी रिलीजियस टूरिज़म की साइट्स हैं उनकी कंप्लीट रीवैम्पिंग और अपग्रेडेशन इसके अंदर शामिल है। तमाम वो कॉरिडोर्स जो रिलीजियस टूरिज़म को फैसिलिटेट करते हैं वो तमाम मंसूबे भी इसमें शामिल हैं। वुमेन डेवलपमेंट के अंदर 100% इजाफे के साथ 1.1 बिलियन से 2 बिलियन के अंदर इजाफा किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो गांव में जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं जो नौकरी की तलाश करती हैं या नौकरियां नहीं कर सकती, उनको घर बैठे IT स्किल्स और इंग्लिश स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स के साथ उनका एक मंसूबा लाया जा रहा है जिसमें उनकी स्किल डेवलपमेंट की जाएगी और उनको एम्पावर किया जाएगा कि वो घर बैठे रोज़गार कमा सकती हैं। वो इस स्कीम के अंदर शामिल है। इसी तरह टूरिज़म को 2.5 बिलियन से 8.3 बिलियन रुपीज़ का इजाफा किया गया है, जिसके अंदर मरी का पूरा कंप्लीट रेस्टोरेशन प्लान है और टूरिज़म साइट्स मरी से एडजेसेंट और पूरे पंजाब के अंदर जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूरिज़म साइट है उनकी बहाली, उनके टूरिज़म के लिए, उनके इको टूरिज़म के लिए और उनकी फैसिलिटीज़, उनकी रीवैम्पिंग जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है वो इसके अंदर शामिल है। यूथ अफेयर्स, नौजवानों के लिए लैपटॉप स्कीम तो शामिल है ही, लेकिन जो स्पोर्ट्स की मद के अंदर और यूथ अफेयर्स के अंदर 5.2 बिलियन से 9.7 बिलियन उसको कर दिया गया है। और अब यूनियन काउंसिल लेवल तक वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर खेलों के मैदान जो एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने मंसूबा शुरू किया था उसको बहाल किया गया है और उसके साथ साथ उसमें इजाफा किया गया है। और जो स्पोर्ट्स के मद है उसमें बिला तफरीक, जैसे मैंने पहले कहा कि पूरे पंजाब के अंदर इस जो ग्राउंड्स हैं, जो खेलों के मैदान हैं, खेलता पंजाब के नाम से वज़ीर आला पंजाब का जो प्रोजेक्ट है उसमें इसको इजाफा किया गया है। इसी तरह फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन के अंदर पहली दफ़ा उसको फैमिली प्लानिंग की मद में 13 बिलियन से 16.5 अरब रुपया में इसके अंदर मद में इजाफा किया गया है। और इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ जहाँ BHUs, RHCs और THQs बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, फैमिली प्लानिंग की फैसिलिटीज़ को उसके अंदर मर्ज किया जा रहा है और वहीं वो सहूलियात मुयस्सर होंगी जो कि हस्पताल के बेसिक हेल्थ स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती हैं। इसी तरह जो लोकल गवर्नमेंट, मैंने पहले आपको बताया कि बहुत ज़्यादा फंडिंग के साथ सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए उसके अंदर इजाफा किया गया है। आपको कल ये बात बताई गई थी कि ये टैक्स
اس بجٹ میں جو کہ پنجاب کا بجٹ ہے اس میں کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگایا گیا، بلکہ انوویشن اور کریٹیوٹی کے ساتھ جو ٹیکس بیس ہے اور جو ریونیو جنریشن سٹریمز ہیں صوبے کی اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ پچھلے 3-4 دن سے بجٹ کے اوپر وفاق اور پنجاب کے بجٹ کے اوپر کافی شور ہو رہا ہے، کافی اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اور تنقید بہت اچھی بات ہے کیونکہ تنقید ہی وہ فورم ہے، پارلیمنٹری فورم ہے، جس سے جو بھی حکومت بجٹ دیتی ہے اس کے اندر امینڈمنٹس کرنے کی گنجائش شامل ہوتی ہے۔ لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ ہمارے ارد گرد بھی شور ہوا۔ پنجاب وفاق میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی تقریر سنی بجٹ کی، اور اپوزیشن، میں اس پہ بالکل تنقید نہیں کروں گی کیونکہ اپوزیشن کا کام جو ہے وہ ہے کہ تصحیح اور جو پارٹیسپیشن کے ساتھ یہ ڈیموکریٹک پروسیس کے ساتھ بہتری لائی جائے، لیکن یہ جو اس کے علاوہ عدم استحکام مچانے کی کوشش ہے، ہمارا پنجاب میں اور وفاق میں سنگولر فوکس ہے کہ بہت ہو گیا، بہت ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ لیا، لیکن اب پاکستان کی عوام کے لیے کام کرنا ہے، فوکس ہو کر کام کرنا ہے، چاہے وہ ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، سروس ڈلیوری ہو، لوکل گورنمنٹ ہو، نوجوان کے لیے روزگار ہو، نوجوان کے ہاتھ میں پیٹرول بمپس نہیں بلکہ آئی ٹی سکلز ہوں، جو مزدور ہیں، جو ڈائیورسیفیکیشن ہے کہ پوری دنیا میں سکلز کی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی ٹی کی انٹرونشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے نواز شریف آئی ٹی جو سٹی ہے اس کو بنایا جا رہا ہے۔ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا بہت سے ادوار میں یہ اناؤنسمنٹس ہوئیں، لیکن عملی طور کے اوپر اس کو یقینی بنانے کے لیے اس وقت اس کا پورا جو پروسیس ہے اور جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح اپنا چھت اپنا گھر اسکیم جو ہے لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی، اور اس میں بھی اس کو ڈفرینٹ ماڈلز کے اندر دیکھا جا رہا ہے، ڈفرینٹ منصوبوں کے ساتھ اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور جو روشن گھرانہ اسکیم ہے، جو سولر پینل کی اسکیمز ہے دینے کی وزیر اعلیٰ پنجاب کی، وہ بھی اسپیشل انیشیٹوز آف وزیر اعلیٰ پنجاب کی مد میں شامل ہیں۔ اسی طرح جو پہلی دفعہ جو ایئر ایمبولنس، ایسے علاقے جہاں مشکل سے ایویکویشنز ہوتی ہیں، وہاں ایئر ایمبولنس کے ذریعے جو اگر کوئی حادثہ خدا نخواستہ ہو جائے یا کوئی مریض جس کی ٹرانسپورٹیشن مشکل ہو، تو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک امپورٹنٹ انیشیٹو ہے جس کو شامل کیا گیا۔ اس میں لاہور ڈیولپمنٹ پلان، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے اسکیمز ہوتی تھیں، دے دی جاتی تھیں، اور اس کے بعد اس کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی تھی، اس کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہوتی تھی، اور جو اصل پروجیکٹ ہوتا تھا وہ وہیں کا وہیں پہنچتا تھا جہاں اس کی قسمت ہوتی تھی۔ اسی لیے وہ 530 بلین کو بچایا گیا ہے اور 3000 سے زائد اسکیموں کو خالی کیا گیا ہے، اے ڈی پی کے اندر سے کلینز کیا گیا ہے۔ تو یہ جو لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، لاہور کے لوگوں کے لیے جو فیسلٹیز ہیں ان کو کمپلیٹ مانیٹرنگ کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب اس کی خود مانیٹرنگ کریں گی، اور پورے پنجاب کے لیے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان، صرف لاہور نہیں بلکہ پورے پنجاب کے لیے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان کو اس منصوبے میں شامل کیا گیا ہے، اور 80 بلین ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان، جو کہ وہ جو تنقید ہوتی ہے کہ ایم این اے کو پیسے دے دیے، ایم پی اے کو دے دیے، لیکن ایم این اے ایم پی اے جو ہیں وہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں پیسے لگاتے ہیں، اپنی عوام پہ لگاتے ہیں، اپنے لوگوں پر لگاتے ہیں، لیکن اس کو پہلی دفعہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن اور پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ ایک منصوبے کی طرح لایا گیا جس کی نگرانی وزیر اعلیٰ پنجاب خود کر رہی ہیں۔ اسی طرح نوجوانوں کے لیے 20,000 پہلے مرحلے میں 20,000 ای بائکس کا جو منصوبہ ہے، اور افورڈیبل اور ای بسز کا جو منصوبہ ہے وہ اس میں شامل کیا گیا۔ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ جب اس کی اپلیکیشن سٹارٹ ہوئیں تو 10,000 جو اپلیکیشنز تھی وہ بچیوں سے آئیں، اور وہ اس منصوبے کے سے تھوڑا سا زیادہ تھا، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ہدایت جاری کی کہ 10,000 بائکس جو ہیں جو بچیوں نے اپلیکیشنز دی ہیں وہ ساری ان کو مہیا کی جائیں، ای بائکس جو تھیں۔ تو یہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ کس طرح پنجاب کو انوائرمنٹل فرینڈلی جو ماس ٹرانزٹ ہے اس کی طرف لے کے جایا جائے۔ اسی طرح ہر کنسٹرکشن کے منصوبے، ہر روڈ کے منصوبے کے اندر 1% بجٹ مختص کیا گیا ہے اس کے اراؤنڈ پلانٹیشن کے لیے، درخت لگانے کے لیے۔ میں اسموگ پہ ایک بالکل الگ پریس ٹاک ضرور کروں گی جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ان تمام اقدامات کو انشور کرنے کے لیے کہ ہماری جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ بہتر ہو،
جو کہ دنیا میں بدترین حالت پر پہنچ چکا ہے. تو وہ اس کے اندر میں آپ کو اس میں مزید تفصیل بتاؤں گی. اسٹیٹ آف دی آرٹ نواز شریف کینسر ہاسپٹل میں نے پہلے آپ کو اس کے اوپر بتا دیا. پہلی دفعہ گلوبل آئی ٹی سرٹیفکیشن پروگرام کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسپیشل انیشیٹوز میں شامل کیا گیا کہ جو بچے ہمارے آئی ٹی سکلز ایکوائر کریں وہ انٹرنیشنلی سرٹیفائی ہوں, اور اسی طرح جو ہماری گلوبل سرٹیفکیشنز ہیں وہ شامل ہوں. شہباز شریف صاحب نے ای لائبریری کا کانسیپٹ دیا تھا. اس کانسیپٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو انٹرنیشنل ای لائبریریز ہیں ان کو نوجوانوں کے لیے ان کی جو ای سبسکرپشنز ہیں اس کے منصوبے کو اس کے اندر ایڈ کیا ہے, تاکہ ہمارے بچے گھروں میں بیٹھ کر جو کتابیں ہیں انٹرنیٹ کے اوپر جو ان کی ایکسس سے باہر ہیں, اس سبسکرپشن پروگرام کے ذریعے ان تک ایکسس حاصل کر سکیں. پنجاب کا جو دستک پروگرام ہے کہ جو 77 سروسز ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے گا, جو دہلیز تک پنجاب کے لوگوں کو ان کے جو سروس ڈیلیوری ہے اس تک پہنچائیں گے. لیکن لاہور میں پائلٹ سٹارٹ ہو چکا ہے جو کہ 10 سروس ڈیلیوریز جس کے اندر ڈفرینٹ سرٹیفکیٹس ہیں, پراپرٹی ٹرانسفر, میرج سرٹیفکیٹس ہیں, ڈیورس سرٹیفکیٹس ہیں, کار ٹرانسفر سرٹیفکیٹس ہیں, اس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب تفصیلی بات کر چکی ہیں. اسی طرح پورے پنجاب میں روڈ ریسٹوریشن پروگرام شروع کیا گیا ہے, اور یہ سٹارٹ ہوا تھا لیکن اس کے اندر اضافہ ہوا ہے اور اس کو پورے پنجاب تک پھیلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے, تنقید تو کرتے ہیں لوگ کہ روڈ اور انفراسٹرکچر کے اوپر انویسٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن جو فارم ٹو مارکیٹ روڈ شہباز شریف صاحب نے شروع کی تھی یہ اسی کا تسلسل ہے. اور جو نواز شریف صاحب نے پاکستان کا پہلا موٹر وے بنایا تھا اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹس کے اندر بھی انٹرونشن کی تھی, یہ تمام روڈ نیٹ ورکس کی جو بحالی ہے, ان کی ریسٹوریشن ہے, ان کی اپ گریڈیشن ہے, ان کی ری ویمپنگ ہے, یہ تسلسل اسی نظریے کا ہے کہ جس سے پورے پنجاب اور پورے پاکستان کی کنیکٹیوٹی میں اضافہ ہو. اسی طرح پورے پنجاب کو محفوظ کرنے کے لیے پنجاب کی پوری ڈسٹرکٹس کے اندر سیف سٹی پروگرام جو ہے اس کو پھیلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور وہ اگلے سال مارچ 31 تک مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ پورے پنجاب کے اندر تمام ڈسٹرکٹس کے اندر جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے اس کو پھیلایا جائے. اسی طرح جو پولیس اسٹیشنز کی اپ گریڈیشن ہے وہ پہلے اس پہ بات ہو چکی ہے. ویمن ڈیولپمنٹ کے اندر جو خواتین کے لیے سیف ہاسٹلز کا پیکیج اس میں لایا جا رہا ہے, ڈے کیئر سینٹرز کا پیکیج اس میں لایا جا رہا ہے, ویمن اسکل ڈیولپمنٹ کا پیکیج اس میں لایا جا رہا ہے. جو دیہاتی علاقوں میں خواتین ہیں اس کی بات میں نے پہلے کر لی, ویمن ڈیولپمنٹ کے اندر ان کے آئی ٹی سکلز اور لینگویج سکلز کہ تاکہ وہ گھر بیٹھے ای مرچنڈائزنگ, ای جو کامرس ہے اور جو بھی روزگار وہ کمانا چاہتی ہیں وہ اپنے گھر بیٹھے وہ کمانا شروع کر دیں. اسی طرح جو گرین کریڈٹ پروگرام ہے, پنجاب میں پہلی دفعہ کاربن کریڈٹ کے اوپر گرین کریڈٹ پروگرام لایا جا رہا ہے تاکہ جو کاربن فائنینسنگ ہے اس کے ذریعے پنجاب کے اندر ریونیو آ سکے اور وہ ریونیو دوبارہ سے انوائرمنٹ کے اوپر انویسٹ ہو اور اس سے جو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے اس پہ قابو پایا جا سکے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بہت ہی تاریخی اقدام گورنمنٹ سٹی کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے, اور اس کے اندر 3 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے جس کے اندر پلگ اینڈ پلے کا کانسیپٹ ہے کہ انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور جو بھی انڈسٹری لگانا چاہتا ہے اس کو مکمل طور پر اینڈ ٹو اینڈ انفراسٹرکچر سے لے کر ان کی جو پوری فیسیلٹی ہے اس کو کرنے کے لیے گورنمنٹ سٹی, وزیر اعلیٰ گورنمنٹ سٹی پروگرام شروع کیا جا رہا ہے. اسی طرح اسپیشل ایجوکیشن, میں یہاں ضرور بات کروں گی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو پرائیورٹی ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن کے اوپر ہے, اور پہلی دفعہ ڈیڈیکیٹڈ جو ان کے سکولز ہیں ان کو ان کی مینٹیننس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پیسے دیے گئے ہیں. اسی طرح ان کو 1.4 بلین سے 2.8 بلین ان کا بجٹ کر دیا گیا جو کہ 100% اضافہ ہے. اور اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کو اسپیشل ایجوکیشن کے اندر پارٹنر بنا کے